سوچے نا کہ اتنا آج بھی ان ماؤں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی APS کا سن کے. وہ جنہوں نے آج تک اپنے بچوں کے بستے سنبھال کے رکھے ہیں, ان کے کرکٹ کے بیٹ اور گیند سنبھال کے رکھی ہے, وہ سوال کرتے ہوں گے نا جی جی کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بہت ظلم ہوا ہے. یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو مطلب کچھ کہا نہیں جاتا. اور پشاور جسے پھولوں کا شہر کہتے ہیں, جی جی, اس علاقے میں یہ سارا واقعہ ہوا. مجھے یاد ہے جب یہ سانحہ ہوا پاکستان میں لوگوں کا کیا حال تھا, ہر طرف ماتم تھا. بالکل ماتم. پشاور کی ہر گلی میں سے, ہر محلے میں سے ایک آدھ بچہ ذبح ہوا تھا. عمار صاحب میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جب واقعہ ہوا تھا, میں تو خیر امریکہ میں تھا, تو صبح ہم نے ٹی وی کھولا اور یہ خبر آئی, تو آپ بلیو کریں کہ میرے گھر کے اندر ایک صف ماتم بچھا ہوا تھا. میری بیوی جو ہے وہ زاروں قطار رو رہی تھی. بچے چونکہ ان کو اردو کا اتنا نہیں ہے, لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری فیملی کے اندر سے کوئی, میرا مت ہے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے. تو وہ اتنا میرا دل خراش سا واقعہ تھا. میرے خیال میں وہ یہ پاکستانی قوم کو کبھی نہیں بھولے گی وہ, کہ ان ظالموں نے کیا ظلم وہاں پہ کیا تھا. جی سر. بالکل. اور وہ جو ہے نا, یہ صرف آپ کے گھر کا واقعہ نہیں تھا. ہر درد مند دل, بے شک وہ پاکستانی نہیں بھی ہے, جی, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, جی جی, دنیا میں اتنا بڑا سانحہ کہیں نہیں ہوا کہ بچوں کو ذبح کر دیا گیا. اللہ, اور سارا فوکس اس وقت ظاہر ہے کرنے سے ادھر ہو گیا. کتنا ظلم ہوا اس وقت, کتنی ٹریجڈی ہوئی, اس کے بارے میں تو. اور دیکھیے یہ ہسٹوریکل فیکٹ کتنا عجیب ہے. 16 دسمبر کو اتنا بڑا سانحہ ہوا, پہلے ہم اس کا ماتم کرتے رہتے تھے. اسی دن ایک اور اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اب ہمیں اس کے ماتم سے فرصت نہیں ملتی. 16 دسمبر ہمارے لیے خوف کی علامت بن گئی ہے, بالکل علم کی علامت بن گئی ہے. درست بات ہے. یہ خوف کا جو ایک سمبل ہمیں دے دیا گیا ہے 16 دسمبر کو, آپ کے خیال میں جو قوم جو ہے ابھی جو ووٹ کی عزت کو, اور ایک تحریک کا بھی آغاز ہو چکا ہے, جس کا پہلا مرحلہ جو ہے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ ہوا ہے, جو اب شروع ہوا تھا گجرانوالہ سے, پھر کراچی گیا, کوئٹہ, پشاور اور ملتان اور لاہور میں ایک بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے لانگ مارچ کا بھی اسی طرح کامیابی سے ہم کنار ہوگا؟ اچھا دیکھیے, ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھے. ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہم نے 1971 میں کیا تھا. جی, اس وقت بھی کچھ لوگ اپنے جمہوری حق مانگ رہے تھے, ہم انہیں غدار کہہ رہے تھے. اس وقت بھی کچھ لوگ اپنے جمہوری حق مانگ رہے ہیں اور ہم انہیں غدار ہی کہہ رہے ہیں. یعنی ہماری سوچ میں, ہماری ذہنیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اب ہم یہ فکر جو ہے نا, یہ سیاستدانوں تک محدود نہیں رہی. یہ صرف انٹلیکچوئلز کی بحث نہیں رہی, یہ صرف رائٹرز کی بحث نہیں رہی. جب ملکوں میں تبدیلی آتی ہے تو بنیادی طور پہ جب سٹیک ہولڈر عام آدمی بن جائے تو پھر انقلاب آتا ہے, پھر تبدیلی آتی ہے. آج آپ پورے پاکستان میں جا کے کسی بھی جگہ, کسی بھی گلی میں جا کے کسی چھابڑی والے سے پوچھ لیں کہ عمران خان کو کون لائے, آپ کو ہر جگہ سے ایک جواب ملے گا, کوئی دو رائے نہیں ہوگی. تو ابھی, اور دیکھیے ہمیشہ سے ہم نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہے. 77 میں 77 میں بھی یہی ہوا, 71 میں بھی یہی ہوا, 2014 میں بھی یہی ہوا. پہلے اخبارات بیان کر دیے جاتے تھے, پہلے یہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا تھا کہ بنگالی غدار, پھر بھٹو غدار ہو گیا. آج بھی میڈیا کی وہی سچویشن ہے. الیکٹرانک میڈیا ایسا ہی ہے. آپ خاور بھائی یقین کیجئے کہ جو لاہور میں جلسہ تھا ابھی PDM کا, وہ ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا. ٹھیک ہے, بے تحاشا لوگ تھے جلسہ گاہ میں, بے تحاشا لوگ اس سے باہر کھڑے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اگر سارے چینل یہ کہنا شروع کرتے ہیں
کہ یہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے, بندے ہی نہیں پہنچے, نواز شریف کا نظریہ ختم ہو گیا. تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کو اوفینڈ کرتے ہیں. جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں, میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہزار ہاں لوگ تھے, میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے. تو اب لوگوں نے نا اس کو قبول کرنا چھوڑ دیا. ہمارا الیکٹرانک میڈیا اب بالکل جو ہے نا اس کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے. وہ زر خرید سے لوگ ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی قیمت ہے. اس کا جواب آیا سوشل میڈیا سے. جی, سوشل میڈیا پاکستان میں اصل انقلاب ہے. جی, آپ دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور بات ہو رہی ہوتی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. جی, احمد نورانی کی اتنی بڑی سٹوری تھی سلیم باجوہ کے بارے میں, جنرل سلیم باجوہ کے بارے میں, بالکل درست بات ہے. جی, الیکٹرانک میڈیا پہ اس کا کچھ بھی نہیں آیا. سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو ڈیوائڈ بہت بڑا ہو گیا ہے. اور یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں, لیکن عمار بھائی یہ آپ جو الیکٹرانک میڈیا آپ کا پاکستان کا ہے, یہ 2-2.5 سال سے تو اس پہ قدغن لگی ہوئی ہے, اور وہ لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہے اس میں وہ ریکگنائز بھی نہیں ہوتے. میں اگزامپل کے طور پہ نام لوں گا, صابر شاکر کا ہو گیا, چودھری غلام حسین کا ہوگا. اگر آپ ان کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ تو لوگ میرا مطلب ہے کہ پتہ نہیں اٹھا کے بٹھا دیا ہے. انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہوا ہے صحافت کا آپ کے پاکستان میں. آپ جیسے لوگ جو پیچھے چلے گئے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو تھوڑا سا آگے مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, اور سچ کی آواز آپ آگے لے کے آ رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ عمار مسعود جیسے نامور جو صحافی بہت کم ہوتے ہیں, حق اور سچ کی آواز لے کے چلتے ہیں. ان کا یوٹیوب کا چینل بھی ہے, یہ عمار مسعود صاحب کے نام سے, عمار مسعود کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کریں, اور ان کی جو صلاحیت ہے یا ان کا تجربہ ہے یا ان کی سچائی جو ہے اس کو جاننے کے لیے آپ یہ وہاں پہ موجود ہے. تو یہ الیکٹرانک میڈیا جو بھی کردار ادا کرتا ہے, لیکن ہمارے اس طرح کے صحافی جو ہیں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو ضرور سبسکرائب کرائیں اپنے ادھر یوٹیوب پہ. میرا کوشچن یہ ہے عمار بھائی کہ ابھی یہ کہتے ہیں جس سینٹ کے الیکشن جو مارچ میں ہونے تھے وہ فروری میں لے آئیں, کیا فرق پڑتا ہے اس کا, پیچھے لے آئیں یا آگے لے آئیں؟ اگر انہوں نے ایک میجورٹی والے کو پیچھے کر کے سینٹ کا چیئرمین بنوا دیا, تو اگر پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی میجورٹی ہونے کے باوجود جو ہے چیئرمین کہیں سے آ گیا, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہ اگر سینٹ تو میرا مطلب ہے کہ وہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سینٹ کے اندر بھی دیکھے 4 جنرل ریٹائر لا کے بٹھا دیے, کوئی کام کا بندہ تو بٹھا ہی نہیں ہے. ویسے ادھر ادھر سے خانہ پوری کی ہوئی ہے, نون لیگ نے بھی کی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوئی ہے. اس کی امپورٹنس اس مقام پہ کیوں دے رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اس سے پہلے ہم استعفے بھی دیں گے اور سینٹ جو نہیں آگے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا, یہ مختلف 2 طرح کی باتیں ہیں. جی, پہلی تو بات, آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. جی, فروری میں ہو الیکشن یا مارچ میں ہو, جی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عموماً الیکشن فروری کے اینڈ میں ہوتے ہیں, ہفتہ ایک اوپر ہو جائیں گے, کوئی کہنا. جی, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو دوسری چیز وہ چاہ رہے ہیں وہ شو آف ہینڈز کی ہے, کہ رائے شماری شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو. شو آف ہینڈز کے ذریعے بہت اچھی بات ہے, ہم ہمیشہ سے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہونی چاہیے. جی, لیکن اب عمران خان نا خفیہ رائے شماری سے سارے فائدے اٹھا چکے ہیں, یا غیر جمہوری قوتیں کہہ لیں. سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تب بھی خفیہ رائے شماری سے ہوئی تھی اور بہت سے بندے بک گئے تھے. چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تب بھی خفیہ رائے شماری ہوئی تھی اور بہت سے بندے بک گئے تھے. اب ڈر یہ ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں جی, وہ بدل گئے ہیں. اس حکومت کو ساتھ دینا اب تانا بن گیا, جی, الزام بن گیا. تو وہ اب حکومت سے تانگ آئے, وہ ادھر ادھر ہونا چاہتے ہیں. تو اچانک یہ ڈیسائیڈ کیا گیا
کہ شو آف ہینڈ سے کیا جائے. لیکن میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. اچھا. نہ ہی لانگ مارچ کی نوبت آئے گی. اچھا، یہ بڑی نئی بات ہے. کچھ ہاں اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا. اور جہاں تک 2-3 چیزوں سے ہو سکتا ہے جی. موسٹ پروبیبلی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے کامیاب ہوگا؟ اس لیے کہ حکومت قائم ہے اپنی اتحادی جماعتوں کی وجہ سے. اس میں 3 لوگ امپورٹنٹ ہیں، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کاف. حکومت کو جتنی ضرورت ان اتحادی جماعتوں کی گزشتہ دنوں رہی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. اچھا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بیان ان اتحادی جماعتوں کی طرف سے نہیں آیا حکومت کے حق میں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو یہ حکومت لمحوں میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن ہے استعفوں کا. اگر استعفے دے دے اپوزیشن، تھوڑا سا واپس چلتے ہیں کہ اگر نو کانفرنس کا آتا ہے تو حکومت چلے جائے گی، لیکن حکومت کس کی بنے گی؟ وہ نگران حکومت ہوگی یا اسی اسمبلی میں سے حکومت بنے گی؟ دیکھیے اگر اس کے بعد کوئی پارٹی اکثریت نہ لے سکی تو پھر جنرل الیکشن ہو گیا. لیکن اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ اس شخص کو اس منصب سے ہٹانا، اس لیے کہ یہ شخص ایک ایسا مہرا ہے جس نے اس ملک کی سماج کو، سیاست کو، معیشت کو، اخلاقیات کو، ہر شخص کو تباہ کر دیا. بالکل واٹس ایپ پہ چلنے والا وزیر اعظم ہے. جو واٹس ایپ ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے اور وہ جس کے حق میں ہوتا ہے یہ کبھی خان صاحب نے سوچا ہی نہیں. اگر یہ خان صاحب آگے سے ہٹ جاتے ہیں تو تحریک انصاف عمران خان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اور جب عمران خان ہٹ جائے گا تو کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کے سامنے یہ مطالبہ کرنا اور اس سے یہ بات منوانا کہ اب آزادانہ، شفاف اور خود مختار الیکشن کی ضرورت ہے، آسان ہے. تو یہ جو اس آدمی کا کرزما بلڈ کیا ہوا ہے نا، جو کہ ایک انتہائی احمق آدمی ہے، یہ کرزما ختم ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہاں یہ پہلی بات یہ ہوگی. دوسرا، استعفے اگر آ جاتے ہیں قومی اسمبلی سے 125 سیٹوں پہ استعفے آئیں گے. سندھ اسمبلی پوری جائے گی. پنجاب اسمبلی 50-60% چلی جائے گی. بلوچستان اور کے پی کے 40% اسمبلیاں چلی جائیں گی. اچھا، جب اتنی بڑی تعداد میں استعفے ہو تو آپ بائی الیکشن نہیں کروا سکتے. اچھا. پھر آپ کو الٹیمیٹلی الیکشن کرانا پڑے گا، جنرل الیکشن. تیسری ریزن ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر الزامات تو بہت ہیں جی، لیکن ایک فورن فنڈنگ کیس ہے جی، اس کو روکا ہوا ہے اور شاید کسی دن کے لیے روکا ہوا ہے. جس کا فیصلہ ہو گیا تو عمران خان اور تحریک انصاف دونوں ختم ہو جائیں گے. کچھ جو ہے نا لانگ مارچ سے پہلے ہو گئے. پھر اس میں آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ مجھے ایک دوست نے بھی بتایا تھا، امریکن سچویشن جو ہے ٹرمپ کے ہونے تک تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا جب ان ملکوں کی لسٹ دی جاتی ہے جس میں پاکستان کا نام نہیں ہے اور وہ جمہوری ملکوں کی لسٹ ہے تو یہ پاکستان کے لیے خطرے کی بات ہے. ہاں جی، ان کا نام نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے جی، ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی سر. ہاں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی لوگ ہیں. تو پھر یہاں پہ جو لوگ جواب دہ ہیں ان کو جلدی جلدی فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس ملک کو جمہوری بنانا پڑے گا. نواز شریف جس نہج پہ چل نکلے ہیں اب وہ بالکل سامنے آ گئے. اب نہ ان کے پاس کوئی راستہ چھوڑا ہے نہ اپنے پاس کوئی راستہ چھوڑا ہے. بالکل. تو اس ڈبیٹ کا کنکلوژن جلدی ہو جائے گا.
तो आप एक्सपेक्ट, आप हमें होप दे रहे हैं या पूरी कौम को होप दे रहे हैं कि ये जनवरी के आखिर तक ये कुछ ना कुछ, या सेनेट के इलेक्शन से आने से पहले कोई चीज सेटल जो होती नजर आ रही है? ये आपका तज्जिया है, और मेरे ख्याल में इट डज मेक सेंस। आपका तज्जिया जो है वो बड़ा ऑथेंटिक होता है, बड़ा उसमें एक सोच होती है, तो यकीनी तौर पे ये बहुत ज्यादा कारआमद है। बस जो है कि इस तहरीक का जो है ना, वो फेस जो है नंबर 1, जो जलसे जो थे, वो हमें हमारे ख्याल के मुताबिक इंतहाई कामयाब तहरीक है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अभी तक 2-3 तहरीकें चली होंगी, दिस इज द बेस्ट वन जो तहरीक है जो अपने मकासद कायम करने में वो कामयाब हो रही है। जी अरशद, आप कुछ सवाल करना जा रहे थे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमर भाई। लास्ट टाइम मैंने पूछा था आपसे कि ये सीपैक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है या कि नहीं, आसिम सलीम बाजवा हैं या कि नहीं, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी हैं या जा चुके हुए हैं, कोई आपने बताया कि इल्म नहीं। अभी मेरा नया सवाल ये है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल अफजल, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे एक हंगामा उठा हुआ है कि वो आवाज आ रही है हमारे साथ? अरबों का जुनसाना घपला है, और फिर कभी ये पता लगता है कि वो छुट्टी पे जा चुके हुए हैं, कभी पता लगा है कि ये रिटायर्ड हो चुके हुए हैं, कोई कहता है कि हाउस अरेस्ट हैं, कोई कहता है अरेस्ट हैं, कोई कहता है कि हम पाकिस्तान से बाहर जा चुके हुए हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, जो बुनियादी तौर पे उन्हें उनके ओहदे से तो हटा दिया गया है। हटाने की तफसीलात हमारे पास नहीं है, या कम से कम ऑथेंटिक नहीं है कि मेरे पास खबर हो, कुछ पेपर हो कि मैं आपको बता सकूं। ऐसा नहीं है मेरे पास, और शायद पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू चल रही है, उसमें अरबों खरबों की बात हो रही है, और उसमें खास तौर पे ये एक जो क्लू हमें मिलता है, कोरोना के जो पेशेंट्स थे उनके ऊपर जाहिर है बहुत इमदाद वगैरह आई, तो इन्होंने एक जगह कहा था कि एनडीएमए ने हर मरीज के ऊपर 25 लाख रुपया खर्च किया। राइट। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें पता है कोरोना के मरीज किस तरह दर बदर हो रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई डॉक्टरों के चीजों को कोई चीज देने वाला नहीं, कोई उनको मास्क नहीं दे रहा, कोई प्रॉपर किट नहीं दे रहा। ये सारी चीजें मिलाकर आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको, और ये आप समझ सकते हैं कि ये खबर क्यों नहीं निकलती जी, या इसके पीछे क्या राज है, क्यों नहीं पता चलता, तो वो कंक्रीट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं गलत बयानी नहीं करना चाहता। कंक्रीट इंफॉर्मेशन इस वक्त जो है वो अमार भाई के पास नहीं है, बरकत ये है कि किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमार साहब, सकूते ढाका से लेके सकूते कश्मीर तक, कश्मीर का भी एक अलमिया वाकया हुआ है हमारे साथ। कश्मीर के बारे में कुछ बात करें। देखिए, हमने ना अपने लोगों को बड़ा धोखा दिया। हम हमेशा उन्हें बताते रहे हैं कि कश्मीर हमारी शान है जी, और कश्मीर के लिए हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, कश्मीर की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन जब भारत ने कब्जा कर लिया मकबूजा कश्मीर पर, तो हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे पास सिर्फ ये आधा घंटा सड़क पे खड़े रहने के सिवा कोई और चारा नहीं था। अब आपको पता हो या ना पता हो कि हमारे मीडिया पर कश्मीर की बात करने की ममानियत है, तो बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता कि मतलब कोई खबर है दबा दो, इसलिए कि हम डिफेंसलेस हो गए ना जी। हमने तो कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए जी। अलबत्ता कश्मीरियों को हमने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उससे हम अपने मकासद हासिल करते रहे। अब कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है और इस पे सवाए मातम के हम कुछ नहीं कर सकते। कश्मीरियों के लिए ये उतना ही बड़ा सानिया है जितना बंगालियों के लिए पाकिस्तान से जुदा होना था। मसला ये था कि बंगाली अपनी मर्जी से जुदा हुए हैं, कश्मीरी अपनी मर्जी से शायद जुदा नहीं हुए। उनके ऊपर एक बड़ी कुव्वत ने हमला कर दिया और उनको अपनी तहवील में ले लिया, वहां कर्फ्यू लगा दिया, वहां लोगों को गिरफ्तार किया गया, अजियतें दी गई
اور ہم نے ہمیشہ سے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کسی نے آپ کی طرف پہلی نگاہ سے دیکھا تو ہم آپ کے دفاع کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے. ٹھیک ہے. پہلی نگاہ سے دیکھنا تو دور کی بات، کشمیر پر قبضہ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس حل صرف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے، جو ووٹ کو عزت دینے کی جب بات کرے تو ہم اس پر غداری کا الزام لگا دیں. یہ بڑی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے جی. ہم نے لوگوں کو کنویں کے مینڈک بنایا ہوا ہے کئی دہائیوں سے، جس میں میں اس نتیجے پہنچا ہوں بنیادی قصور ہمارے میڈیا کا ہے، ہر دور کے میڈیا کا. جب صرف اخبار ہوا کرتے تھے ان اخباروں کا قصور ہے، جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی کا قصور ہے، اب جب سارے چینل ہیں سارے چینلوں کا قصور ہے. دیکھیے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمیں خبر کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ہم تک خبر پہنچتی نہیں ہے. این ڈی ایم اے کے حوالے سے بالکل صحیح سوال کیا. میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے، اور میں اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے. بالکل آنی چاہیے. سیاستدانوں کو تو سارا وقت یہ کہتے رہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو. بھائی اپنی باری آتی ہے تو آپ کھول کے بتائیں کہ کیا ہوا ہے. یہ پیسہ نہ آپ کا ہے نہ میرا، یہ قوم کا پیسہ ہے، کدھر گیا ہے؟ وہ عاصم باجوہ وہ جناب سرکاری جائیداد کا مالک بن گیا اور سرکاری نوکری کرتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ تنخواہ تھی جی. کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور ہر اسمبلی کو گرانے میں وہ شامل تھا، ہر ایک پہ کرپشن کا الزام لگانے میں وہ شامل تھا. تو وہ اس کو بچایا جا رہا ہے، مشرف کو بچایا جا رہا ہے، نواز شریف کو غدار کہا جا رہا ہے. مریم نواز جلسہ کرتی ہیں تو دہشت گردی کے الرٹس آ جاتے ہیں. یار یہ کیا ملک ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہے، ڈیموکریٹک رائٹس بھی کوئی چیز ہے، آئین بھی کوئی چیز ہے، پارلیمان بھی کوئی چیز ہے. آپ نے سنا مریم نواز نے کیا کہا؟ جی. مریم نواز نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک کرنل چلاتا. پھر انہوں نے ٹویٹر پہ بتایا اس کرنل کا نام لیاقت ہے. تو میں اس لحاظ سے نواز شریف کو بہت بہادر سمجھتا ہوں. وہ کم از کم جرنیلوں سے تو جنگ لڑ رہا ہے نا. وہ پارٹی کے کام کی جو ساری ایک کرنل کے قابو میں. لیکن عمار صاحب یہ تو بہت ہی ایک سنگین الزام ہے مریم نواز کا کہ پارلیمنٹ کو آئی ایس آئی کا کرنل چلا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ، آپ سمجھتے ہیں الزام ہے؟ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ایم پیز کیوں فوری طور پر استعفیٰ نہیں دیتے؟ یہ عوامی ووٹوں کی توہین ہے سر. یہ دیکھیں، اب اس پہ آپ بات کریں نا، عوامی ووٹوں کی توہین تو وہ بھی تھی جب ہم نے مجیب کی بات نہیں مانی تھی. عوامی ووٹوں کی توہین وہ بھی تھی جب ہم نے بھٹو کو پھانسی دی. عوامی ووٹوں کی توہین وہ بھی تھی جب جنرل مشرف نے پی ٹی وی کی دیواریں پھلانگی تھی. عوامی ووٹوں کی توہین وہ بھی تھی جب ایک جرنیل کے دل میں آیا اور اس نے کارگل پہ حملہ کر دیا. میں کسی پرائم منسٹر سے پوچھا. عوامی ووٹوں کی توہین یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو کعبے کی میز پہ نکال دیا گیا. کس بات کا ماتم کریں گا؟ ہر چیز ہی ماتم کرنے والی. سر یہ این آر او کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ڈائلاگ کی عمران خان صاحب بھی انویٹیشن دے رہے ہیں. یہ کیا یہ ڈائلاگ کے نام پہ کسی قسم کا این آر او کی بھیک مانگ رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے سر؟ دیکھیے، عمران خان کو جو چیز رٹا دی جاتی ہے نا وہ ان کے دماغ سے نکلتی ہے. جتنی زیادہ کرپشن اس حکومت میں ہو رہی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. لیکن جمہوری لوگ اس دور میں بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں. میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملا، میں ان سے کہا کہ سر جو آپ کی حکومت آ جائے، کیا اس جو کرپشن ہو رہی ہے آپ اس کے خلاف مقدمات درج کرائیں گے، آپ ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں گے؟ تو اس وہ بڑا چیلنج ہے. اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ ملکوں کی معیشت کرپشن کے مقدمات قائم کرنے سے نہیں بنتی. جو بہت چھوٹا طریقہ ہے. تو اس نے کہا ہم معیشت پہ کام کریں گے،
हम उससे मैशत को बेहतर करेंगे। दूसरों पे इल्जाम लगा के तो नहीं मैशत बेहतर होती ना। जी जी बिल्कुल नहीं होती है। अमर भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारिया चौधरी हैं। ये अपना मारिया अपना माइक खोले जरा, ये आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका मारिया? सर, मेरे 2 क्वेश्चन है अमार सर से। जी। सवाल बहुत सिंपल है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि नवाज शरीफ ये कर रहा था, इमरान खान ने आकर ये कर दिया। नवाज शरीफ ये कर रहा था, इमरान खान ने इसको गलत कर दिया। मैं दिल से अपने लीडर को, नवाज शरीफ को दिल से सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नवाज शरीफ ने आज तक कोई गलती नहीं की जिसकी सजा हमको मिल रही है? क्या नवाज शरीफ से कभी कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी सजा के तौर पर हम पर ये इमरान खान मुसल्लत कर दिया गया है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इमरान खान हर वक्त एक सबक रटता रहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन हमारी पार्टी ने उसी सबक को पढ़ लिया है और वही रटना शुरू कर दिया है, हम एनआरओ नहीं लेंगे, हम एनआरओ नहीं लेंगे। ये क्या हो रहा है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं चल रही। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि हम भी इमरान खान की तर्ज पर सियासत करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी बाज़ औक़ात ये खदशा होता है। आपका नाम शायद मारिया है, तो जी, मारिया चौधरी। खदशा होता है कि ये हमारी तारीख में एक दौर आया था 88 से 97 का, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। उस जमाने में दो हुकूमतों की दो बारियां लगी थी। 2 बारियां बेनजीर को मिली थी, 2 बारियां नवाज शरीफ को मिली थी, और उसके बाद एक डिक्टेटरशिप आ गई थी। उससे पहले जनरल ज़िया का माशाल्लाह खत्म हुआ था। उन दो बारियों के अंदर इनको बाद में एहसास हुआ कि इनको लड़ाया गया था, इनको जानबूझ के एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात शुरू करवाए गए थे, एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई गलीज कैंपेन शुरू की थी। नून लीग ने बेनजीर के बारे में इंतहाई गलीज कैंपेन की थी। ये तस्लीम करना चाहिए, ये तारीखी गलतियां हैं जो की हुई है। अच्छा, उसके बाद इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा एस्टेब्लिशमेंट उठा रही थी। वो कभी उसकी बारी लगा देती थी, कभी उसकी बारी लगा देती थी। सियासतदान इसमें गंदे हो रहे थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा वाकया मीसाक जमहूरियत है, जिसमें बेनजीर और नवाज शरीफ को इस बात का एहसास हो गया कि ये हमारे साथ खेल हो रहा है। नाम हमारा लेते हैं, बारी हमारी लगाते हैं, लेकिन हुकूमत तो कोई और कर रहा है जी। हमें तो सिर्फ एक दूसरे को जलील करने के लिए रखा हुआ है। तो मीसाक जमहूरियत हुआ था। मीसाक जमहूरियत बुनियादी तौर पे ये था कि हम अपनी अपनी नजरियाती सियासत जरूर करेंगे, लेकिन हम किसी भी डिक्टेटर की मदद नहीं करेंगे, और माजी में दोनों ने की है, ये भी तारीखी हकीकत है जी। किसी फौजी आमिर की मदद नहीं करेंगे। अच्छा, ये तय हो गया। अब इससे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा फिक्र हो गई कि भाई वो तो 2 पार्टियों को लड़वा कर खुश रहते थे ना, जी जी, मतलब पूरे करते थे। एक पार्टी खत्म हो गई और या दोनों पार्टियां एक चीज पे मुत्तफिक हो गई, तो इसका मतलब लड़ाई खत्म हो गई, फिर आपका क्या फायदा? राइट। तो फिर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को तख्लीक किया गया था। आज आप देख लीजिए वही सिचुएशन बन गई है। सारी पार्टियां एक तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट की बैक पीटीआई एक तरफ है। मुझे भी ये बिल्कुल खदशा होता है कि जो 88 से 97 वाले हालात थे वो दोबारा ना आ जाए, और ये इमरान खान को चलता करके फिर 2-2.5 साल के लिए किसी की बारी है, 2-2.5 साल के बाद फिर इमरान खान आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं होगा कि लोगों को नवाज शरीफ ने ये बात समझा दी है कि मसला इमरान खान नहीं है। मरियम नवाज ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि हमारा हदफ इमरान खान है। वो अच्छा वजीर आजम है, उसके खिलाफ कोई कैंपेन ही नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि हमारी कैंपेन बड़ी है, हमारे मसाइल बड़े हैं, और हमारा हदफ एस्टेब्लिशमेंट है जो वोट को इज्जत नहीं देती। अगर इसमें देखिए, कोई पार्टी भी अवाम के साथ दगा कर सकती है, लेकिन अगर अवाम के पास शऊर पहुंच गया ना कि वोट को इज्जत हो,
پھر کہ نواز شریف اگر چاہے یا مریم نواز چاہے کہ اس رستے سے ذرا سا ہٹ جائے، لوگ نہیں انہیں ہٹنے دیں گے، بالکل نہیں ہٹنے دیں گے. درست بات. ڈیموکریٹک جمہوری حقوق کا جو ہے نا وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، ہمیں جو کہ نصیب نہیں ہوئے لہذا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ لوگوں کو نصیب ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا لوگ کسی پارٹی کو اس طرح کی کیمپین میں نہیں جانے دیں گے. درست بات ہے. عمر صاحب ٹائم بہت ہو گیا، لیکن میں آخری کویسچن جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نیل چودھری صاحبہ. یہ خواتین کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے یہ ہے کہ آپ کویسچن لے لیں ان کا. نیل میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام. جی میں عمار صاحب کو بھی سلام کہنا چاہتی ہوں، اور اگر ہو سکے تو اپنے والد صاحب تک بھی میرا سلام عقیدت پہنچا دیجیے گا، میں مشکور ہوں گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے عوام کو سمجھا دیا ہے کہ ہمیں اصل ہمارے جو مسائل ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، تو کیا عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا سوال ضمنی یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کو آفر ہوئی ہے کہ وہ قومی حکومت بنا سکتے ہیں. اس طرح پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ جبکہ سینٹ کے الیکشن بھی فروری میں اناؤنس کر دیے گئے ہیں کور کمانڈر میٹنگ کے بعد، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ بالکل بہت اچھے سوال ہے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا بیانیہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے. میرے دانش میں تو لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہم نواز شریف کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا اور مریم نواز کا بہت زیادہ کریڈٹ ہے. عام آدمی تک بات پہنچ گئی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کمیونیکیشن کے نئے رستے ہیں جو پہلے نہیں تھے. تو وہ رستے لوگوں نے تلاش کر لیے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، تو وہ بیانیہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پہنچ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جماعتوں سے اسٹیبلشمنٹ رابطے کرے گی، اور ان میں سے جو اس وقت ان کے ساتھ مل جائے گا وہ اور اس کی جماعت ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی. اب پاکستانی عوام اس طرح کی سوچ کے حامل نہیں رہے جو ماضی میں تھی. کوئی کر سکتا ہے ایڈونچرزم، پیپل پارٹی کر سکتی ہے، نون لیگ میں سے کچھ لوگ کر سکتے ہیں، یہ تو کہیں بھی اپرچونسٹ ہوتے ہیں نا، لیکن اس کا نتیجہ ان کے ہاتھ میں اچھا نہیں ہوگا. اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ابھی تک جہاں تک میں نے دیکھا ہے ساری متفق ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں جانا چاہ رہا، اس لیے کہ انہیں بھی اب احساس ہو گیا اپنی تاریخی تذلیل کا کہ جب چاہتے ہیں انہیں ذلیل کرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہیں غدار کہہ دیتے ہیں. یہ کافی ہو گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور اب عوام اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اگر کوئی جمہوری حقوق کے آئین کے خلاف بات کرے گا تو چاہے وہ کچھ بھی ہو لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے. بالکل درست بات کہی آپ نے. اور ایک اور کوشچن ہے جو ابھی جو رومر چل رہی ہیں کہ 25 سرکار جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ اس کی کیا سٹوری ہے عبار صاحب؟ یہ ریومرز کریٹ کی جاتی ہے. اچھا، ریومر کچھ باتیں فیس ویلیو پہ لینی چاہیے. فیس ویلیو یہ ہے کہ 31 دسمبر تک انہوں نے کہا ہے کہ استعفے اپنے قائدین تک پہنچا دیں. رائٹ. آپ ایم این اے ایم پی اے کی مینٹالٹی کو اگر آپ جانتے ہو نا، اس کو نہ پارٹی نہ نظریہ نہ جمہوریت کوئی چیز پیاری ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی سیٹ ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اب اس کو پتا ہے اگر اس نے نواز شریف کے نام سے غداری کی تو اس کی سیٹ نہیں ملے گی اس کو. تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ان کا فوک وزڈم ہوتا ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو وہ اپنی سیٹیں کبھی بھی اس طرح ضائع نہیں کریں گے اور اپنی سیاست ختم نہیں کریں گے. نہیں، ایک اور خبر تھی نا کہ نبیل گبول نے ایک خبر بریک کی تھی کہ ان کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، ارکان اسمبلی کو ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کمزور دل جو ہیں وہ. ہاں جی بالکل درست بات ہے. عمار صاحب دیکھیے جی
सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इतनी तकलीफों के बावजूद, इतनी खौफ के बावजूद, इतनी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद नवाज शरीफ का एक बंदा साथ नहीं छोड़ के गया। कम बात है, बिल्कुल सबसे बड़ी खौफ की बात है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। जी अमार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, एक शॉर्ट नोटिस पे जो है आप तशरीफ लाए, और मैं अपने नाजरीन का भी ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि प्लीज जो है वो अमार मसूद साहब का जो यूट्यूब का चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हक और सच की आवाज अगर आपने सुननी है तो यही लोग हैं, ये बहुत काबिल कदर लोग हैं, सहाफत में बहुत नाम है इनका और हमेशा हक और सच की बात करते हैं। तो प्लीज उनको सब्सक्राइब कराएं और उनके प्रोग्राम देखा करें, बड़ी जबरदस्त बातें होती हैं। मेरी कोशिश तो ये थी कि अमार साहब हमारे साथ ही प्रोग्राम में हर वक्त ही रहा करें, जितनी इनकी अच्छी बातें होती है, दानिशुर बातें होती है, लेकिन उनकी अपनी भी जिंदगी है। लेकिन इनका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो इन्होंने हमें ऑनर दिया है लाइव विद खबर यूसुफ में, मैं इनका इंतहाई दिली मशकूर। बहुत शुक्रिया अमार भाई, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू। तो ये थे आपने अमार मसूद साहब, बड़ी अच्छी बातें की और हम प्रोग्राम को थोड़ा सा रेगुलर पे लेके आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजा रज़ाक साहब, मौजूद है राना इफ्तिखार साहब, मौजूद है। राना साहब आप तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, बड़ा हाँ ये अभी नजर आए। आपने अमार मसूद की बातें सुनी, क्या कहेंगे आप? राना साहब आपको अपना माइक खोलें जरा प्लीज, माइक खोलें अपना। जी खुला हुआ माइक। जी आपने अमार मसूद साहब की बातें सुनी, आपने ये सकूते ढाका से सकूते कश्मीर तक बातें सुनी, आपने मौजूदा हालात के मुतालिक सुनी, उनकी प्रेडिक्शन जो इस वक्त आई है कि ये लॉन्ग मार्च से पहले ही काम सही हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा दावा। जी मैं अमार साहब की बात सुन रहा था, उनकी एक अपनी असेसमेंट है, चूंकि उनका मीडिया से ताल्लुक है। इस वक्त जो पीडीएम की तहरीक है, जो एक अलायंस है पीडीएम, वो जिस कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए जो अभी कल खान साहब ने एक नया सोशा जो है वो न्यूज में चला कि वो फरवरी में इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शन फरवरी में ही होते हैं, मार्च के कभी ऐसा होता है कि करें। आपका फोटो जो है वो फ्रेम में नहीं आ रही है, वो आपका सर आधा सा कट रहा है, यहाँ पे अच्छा। सही हो गया, थैंक यू। और तो जी इलेक्शन फरवरी में शुरू से रहा है सेनेट का हमारा, तो इसके अंदर जो उनकी एक अपनी असेसमेंट है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है वो चाह रही है कि पीटीआई को, चूंकि उसको नजर आ रहा है कि अगर इससे ज्यादा वो सपोर्ट करें तो अब वो अपनी बैसाखियां हटाना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई इमरान खान से, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो नई गवर्नमेंट बने, डेफिनेटली सारी दुनिया को पता है कि नया आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट हो, तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एंड के ऊपर जो है वो पीटीआई का जो है वो असेंबली के अंदर वजूद रहना चाहिए। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा सेनेटर्स जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आएंगे, और उसके बाद लार्जेस्ट समाज मुस्लिम लीग नून है। हम डेफिनेटली फिर भी वो फिगर्स जो हैं वो हमारे सेनेट के अंदर नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि मेरे नजरिए के मुताबिक जो है वो एक जैसे प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया जाता है, हमेशा से रहा है कि सेनेट कभी पीपल्स पार्टी के पास होता है, ऐवान हमारे पास होता है, या सेनेट हमारे पास है तो ऐवान पीपल्स पार्टी के पास रहा है। तो ये एक बहुत पुराना फार्मूला है स्टैब्लिशमेंट का, जिसको मेरे ख्याल वो जरूर जो है उसके ऊपर वो वर्क कर रही है। दूसरा है कि उन्होंने शो ऑफ हैंड का जहां तक ताल्लुक है तो वो उसमें खान साहब खुद परेशान है कि खान साहब के साथ कुछ अमार साहब ने कहा इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी साथ नहीं देंगे। खान साहब की जमात के बहुत सारे लोग हैं
جن کے اوپر خان صاحب کو اب شکوک و شبہات نہیں، ان کے اوپر انہیں یقین ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اس وجہ سے شو آف ہینڈ کو لیا جا رہا ہے. لیکن یہ میرا خیال یہ آئین کے اور جو ہمارا الیکشن ہے سینٹ کا اور اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے خفیہ رائے شماری ہوتی رہی ہے. جنرل الیکشن میں اپنا ہماری اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی، اور میرا خیال ہے یہ طریقہ کار نہیں چلنے دیا جائے گا، کیونکہ اس کے خان صاحب کو اپنے تحفظات اپنے ساتھیوں سے بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو عمار صاحب بات کر رہے تھے آپ لوگ سکوت ڈھاکہ یا اس کی کشمیر کی، تو یہ ایک ایسا یہ کیسے یا اے پی ایس کا سانحہ ہے. اے پی ایس کا سانحہ جو آپ بات کر رہے تھے نہ، مجھے تو کسی کا الحمدللہ میں تو بڑا بے باک انداز میں بیان دے دیتا ہوں اپنا، کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر. اگر رائے صاحب پوچھ رہے تھے کہ احسان اللہ احسان کو کون لے کے آئے گا، تو اگر احسان اللہ احسان آ گیا تو باقی کہاں جائیں گے؟ احسان اللہ احسان کو ترکی سے لے آئے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے جو سانحہ اے پی ایس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے خود آرمی کے اندر رول ہے. میری آرمی میری بہت ساری فیملی میں انکلوڈنگ مائی فادر جو ہے وہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہے، وہ بہت ساری فیملی ہے. تو آرمی کے اندر سے اگر اس طرح کا بندہ آرمی کی جیل سے نکل جائے تو وہ پوری ٹیم جو ہے ڈیفینیٹلی، اتنا بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، تو ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوا؟ اور بچوں سمیت آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو بھگانے والے جو لوگ تھے، جو ذمہ داران تھے، آپ آرمی میں تو اتنے سخت رولز ہیں کہ اگر آپ اپنی چھٹی پہ جاتے ہیں، کوئی بھی آفیسر یا جوان وہ اس سے لیٹ ہو جائے تو آ کے اس کو کوارٹر گارڈ بند کر دیا جاتا ہے. ایک قومی مجرم تھا اور وہ پاکستان آرمی کی جو ہے وہ اس کی کسٹڈی میں تھا. تو جب وہ وہاں سے بھاگا بچوں سمیت، تو اس کے ذمہ داران جو تھے وہ فوج تھی. تو وہ فوج کے وہ کون سے لوگ ہیں جن کا کوارٹر گارڈ کیا گیا، جن کو سزائے موت دی گئی، کہ جو اتنے بچوں کا قاتل تھا جن کے ذمہ اس کی حفاظت تھی؟ تو وہ بندے کہاں ہیں؟ ہم آج تک نہ تو آرمی نے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ دی، نہ ہی اس کے متعلق کوئی کمیشن بنا، نہ ہی یہ بات قومی سطح تک آئی، نہ ہی یہ بات چل کے ایوان تک آئی. تو اس کا جواب ہم تو طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم طلب کرتے ہیں اور فوج کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور ایک وقت انشاءاللہ وہ آنے والا وقت جو ابھی نون لیگ کا آئے گا، جس کی قیادت میاں نواز شریف مریم نواز کریں گے، تو انشاءاللہ اس وقت عوامی عدالتوں کے اندر انشاءاللہ فوج کے ٹرائل ہوں گے. یہی میاں صاحب کا بیانیہ ہے اور انشاءاللہ یہ بیانیہ جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا پاکستان میں. اور ووٹ کو عزت ملنے کے بعد یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہ میاں صاحب کو راج صاحب بتا رہے تھے کہ وہ تو بہت دنوں سے وہ تو جس دن سے میرے تشریف لائے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ سے ان کو لایا جائے گا. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس برطانیہ کا ویزا ہے اور وہ برطانیہ میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ کوئی مفرور نہیں ہے. ہاں وہ اپنی بات کریں کہ ان کے جو مفرور بھاگے ہوئے ہیں ان کو وہ کب لائیں گے. یہ خیر یہ تو ایک عام وہ بحث ہے جو روزانہ ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے. میری ایک محترمہ آگے ماریہ صاحب ایک کوشچن پوچھ رہی تھی کہ وہ بار بار یہ ایک خان صاحب کی طرف سے ذکر آتا ہے کہ وہ میں این آر او نہیں دوں گا، اور ہمارے بھی کچھ ساتھی جو ہیں اس این آر او کے متعلق اپنا راگ لاپنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کا وہ اپنا ایک خان صاحب کو میرے خیال اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کو جتنا صبح سے انہوں نے ایک دفعہ موٹیویٹ کر دیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ نہ تو کوئی بات ہے. میں نے آج تک اس بدبخت قسم کے پرائم منسٹر کی بات، تیسری بات 2 باتیں کرنے کے بعد تیسری بات اس کی آ جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر، اور چوتھی بات اس کی ہوتی ہے این آر او. اور محترم کون سا این آر او چاہیے ہمیں کون سا این آر او چاہیے؟ فیکٹریاں ہماری بند ہیں، کاروبار ہمارے بند ہیں، بینک اکاؤنٹ ہمارے سیل ہیں، خاندان ان کا سارا جیل کے اندر بند ہے، بیٹی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، صرف پابند سلاسل ہے، میاں صاحب جو ہے وہ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پورا خاندان جو ہے وہ تو کسٹڈی کے اندر ہے.
تو میرے محترم وہ بتا دیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ NRO والی بات جب کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں، تو میرے خیال یہ سب لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ نہ تو کسی نے NRO مانگا، ٹھیک ہے. اور خان صاحب کی اوقات کیا ہے NRO دینے کی؟ خان صاحب تو آٹا چینی کے بھاؤ نہیں دے سکتے، انہوں نے NRO کسی کو کیا دینا ہے؟ جو بندہ پیٹرول نہیں دے سکا 2 مہینے، پیٹرول پمپ بند رہے، کسی پیٹرول پمپ نے پیٹرول نہیں دیا، وہ NRO دے گا؟ جو بندہ 60 روپے والی چینی 90 روپے میں بک رہی ہے، جو شخص 30 روپے چھوڑ کے 5 روپے چینی سستی نہیں کر سکتا، وہ میاں محمد نواز شریف یا اس کے خاندان کو NRO دے گا؟ میں یہ بات اس لیے بڑی واضح دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ اس میری بہن کو اس کا جواب مل جائے یا اور سننے والوں کو بھی مل جائے. جو شخص آٹا 3 روپے کلو، 5 روپے کلو، 8 روپے کلو، 10 روپے سستا نہیں کر سکتا، وہ کیا خاک کسی کو NRO دے گا؟ وہ خود NRO مانگنے، وہ خود بھکاری ہے. اس نے بھیک مانگ مانگ کے یہ ہاسپٹل بنا لیا. اس سے بہترین بکاری میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. ہاں اس کو خود NRO مانگنا بہت خوبصورت آتا ہے. ہاں جب اس کا وقت آئے گا تو اس کا NRO مانگنا دیکھیے گا کہ وہ NRO کیسے مانگتا ہے. یہ تو NRO پہ ان کا ایک سوال تھا، وہ میں نے. اور رانا صاحب جو حالات اور واقعات جو ملکی طور پہ اس وقت جا رہے ہیں، عوام اس بات کو جان چکی ہے اور شعور پیدا ہو چکا ہے کہ یہ جو بھی 73 سال سے اس ملک کے اندر جو ایک جرنیلی مافیا نے گن ڈالا ہوا تھا، اس ٹائم ٹو بی کلین آؤٹ، اور صحیح جمہوریت جو ہے، وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ عوام کے بحال ہونے چاہیے. تو پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. نہیں یہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہی ہوں آپ کو. نہیں یہ سارے یہاں پہ عمار بھی تھے، رانا صاحب بھی باتیں کر رہے تھے. تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا یہ جو ہے لانگ مارچ تک بات نہیں جائے گی جیسا کہ عمار مسعود نے کہا اسی پروگرام کے اندر؟ آپ کی بھی فیلنگز ایسی؟ نہیں میری فیلنگز اس سے مختلف ہیں. حالات یہ کہ ایک طویل عرصے سے ایک بچھایا ہوا جال ہے جسے تمام ذہنوں کو، تمام اداروں کو اپنے قید میں جکڑا ہوا ہے. میڈیا مکمل طور پہ غلام ہے، عدلیہ مکمل طور پہ غلام ہے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ صرف اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کوئی ایسی فوج ہے ہماری کہ جس کو اگر ہم ان کے بارے میں کوئی الفاظ ادا کریں گے یا ان سے سوال کریں گے تو خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی یا گناہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جیسے ابھی میاں صاحب نے اپنی سپیچ میں کیا، اور بدقسمتی سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہر فورم سے صرف اس ٹاپک پہ بات کی گئی ہے کہ جلسہ کتنا بڑا تھا. ہمارا مقصد بالکل فیل ہو گیا. نواز شریف صاحب نے اس مرتبہ جو سپیچ کی ہے وہ ایک تاریخی تقریر تھی، وہ تاریخی سوال تھے جو انہوں نے عوام کے سامنے رکھے، اور ہم ان سوالوں کی بجائے ہم سب میڈیا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی لائن پہ بولتے رہے کہ جلسہ کتنا بڑا تھا. ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم ان لوگوں کی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے مورے ہیں ٹی وی پہ، ہم ان کی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے. ہم بھول گئے کہ میاں صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں اور جو سوالات پوچھے ہیں اس کے پیچھے سارا درد چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے تمام مسائل ہیں، اس کے پیچھے ہم نے ان کو ڈسکس نہیں کیا. یہ تو میرے دکھ کی بات ہے. لیکن اگر ہم بات کریں آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں اس کے حساب سے جو سوال بنتے ہیں، پی ڈی ایم میں یہ شامل ہونے چاہیے کہ سانے بنگلہ دیش سے لے کے سانے کشمیر، اور اس کے بیچ میں ایک ثانیہ ہوا تھا جب راشد مہناز شہید ہوئے تھے، تو کیا جو لیفٹیننٹ جو ان کے ساتھ موجود تھے اس وقت ان کے انسٹرکٹر، تو کیا وہ بلڈی سویلین تھے؟ وہ ثانیہ کس نے کیا تھا؟ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی نہیں کر رہی ہے، یہ ہماری نظریاتی سرحدوں کے دشمن ہے. ان کے لیے میرا یہ جواب ہے. اور جو ثانیہ ابھی ساہیوال میں ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے جو بچے شہید ہوئے تھے، فیملی پوری شہید کر دی تھی روڈ پہ، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ بدقسمت شخص جو ہے وہ آئی ٹی انجینئر تھا، اور اس نے غلطی سے
कुछ ब्रिगेडियर्स के जो पर्सनल अकाउंट थे उनको हैक कर लिया था। उसका सबसे बड़ा जो जुर्म था वो यही था, इसलिए उसके पूरे खानदान को रोड पे शहीद कर दिया गया। और आज तक किसी ने पूछा कि वो उसका उनका क्या बना? मॉडल टाउन का जो सानिया है वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सर पे डाला जाता है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट जजेस के पास मौजूद है, जजेस वो पढ़ने से कासिर हैं, उस पर फैसला देने से कासिर हैं, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि गोलियां ऊपर से चली हैं, जो सामने से उनको गोलियां नहीं लगी हैं। जितने भी जो शहीद थे उस थाने में और उनके लवाहिकीन जो आज तक शहबाज शरीफ को मुजरिम समझते हैं, राना सनाउल्लाह पे उंगलियां उठाते हैं, पंजाब पुलिस पे उंगलियां उठाते हैं, दर हकीकत वो गोलियां ऊपर से सरों में लगी हैं, ऊपर से लगी। वो रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं पब्लिश हुई? हमूदुर रहमान कमीशन को हम रोते रहे हैं, हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कत्ल के जो असबाब हैं उनको हम रोते रहे, आज तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों लोगों के सामने नहीं आए? ये तमाम सवाल जब उठते हैं तो अब पीडीएम को चाहिए कि इन तमाम सवालों के जवाब आवाम को भी ट्रेंड करें, मीडिया को भी मजबूर करें, और हम सब का भी ये पहला फर्ज है कि हम जो अब मोमेंटम बना हुआ है इसमें प्रेशर अपना बढ़ाएं, तब ये बात बन सकती है। इतनी आसानी से सॉरी मैं नहीं देख रही हूँ कि इतनी आसानी से इसकी हुकूमत चली जाएगी या कोई और मसाइल। अलबत्ता अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि एक शख्स की वजह से, एक ग्रुप की वजह से, बल्कि पूरा जो इदारा नीचे तक उनको समझ आ रही है कि अब आवाम जिस मूड में आ रही है उसके बाद उनकी अपनी फैमिलीज को और उनकी जानों को खतरात लाहक हो सकते हैं। शायद वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए, शायद वो अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए, अभी बाजवा के लिए एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि जिसमें उनसे कहा जाए कि या तो वो अपनी जो इस वक्त उनके प्लानिंग है उसको थोड़ी देर के लिए मौखर कर दें, या फिर वो इस्तीफा दे के साइड पे हो जाएं, ताकि फिलहाल जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है उससे हटा जाए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग नहीं आ रही है कि इतनी आसानी से ये सब चीजें हो जाएंगी। या तो हम लोगों की कहने के एक सेकंड नेचर बन चुकी है ना इन हालात को देखने की, और हमें हमेशा पता होता है, जैसे सेनेट के लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, आंखों के सामने वो सैफुल्लाह बोल रहे हैं कि इतने वोट आए हैं, और उसके 3 मिनट के बाद जो रिजल्ट आया माइक ऑफ करने के बाद, वो रिजल्ट कुछ और था, और उंगलियां फिर भी सियासतदानों के ऊपर उठी, सिवाय गुजरांवाला के अंसारी साहब के, शेख अंसारी या क्या उनका नाम है, अशरफ अंसारी, किसी ने भी कबूल नहीं किया कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। इसका मतलब है कि इस लेवल पे भी सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी जल्दी चेंज आ जाएगी और हमारा जो दरीना ख्वाब है वो पूरा होगा? देखिए, हमने आंखों देखी मक्खी निगली है इस कौम ने। अब ठीक है, रिगिंग भी हुई है, इसको सिलेक्ट भी किया गया, लेकिन जितना आवाम के अंदर एक उबाल आया हुआ था ना तब्दीली का, उसका मैं कहूंगी कि वो हमने आंखों देखी मक्खी निगली है। तो अब पूरा जिस्म जो है इन्फेक्टेड है, उसकी तकलीफ तो हमें उठानी पड़ेगी, और हमें इतने सालों की खामोशी का जो है वो तकाजा है कि उसकी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इसके लिए ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, शायद आप लोग इससे एग्री ना करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये घर में बैठे हुए, प्लेट में रखे हुए, ट्रे में रखे हुए हमें कुछ नहीं मिलेगा कि हम उसको हाप अप कर लें। हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और मेरी दुआ है कि हमारी नस्लों को, आगे वाली नस्लों को ये कुर्बानी ना देनी पड़े। हम इतने बुज़दिल नहीं है कि हम अपने बच्चों पे ये बोझ डाल के जाए। आज वाली जनरेशन, आप वाली जनरेशन, हम सब लोग मिलके इस बोझ को उठाने के लिए तैयार है। और अगर हम स्ट्रगल करेंगे, मेरी एक और दरख्वास्त है, यहाँ पे राना साहब तशरीफ रखते हैं, कि हम लोग जो सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं ना नून लीग वाले, वो हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना आता। सच्ची बात मैं कह रही हूँ, मैं अपनी गलती को ओन कर रही हूँ, क्योंकि हमें अब चीजों को ठीक करना होगा। सिर्फ बातों से मसाइल हल नहीं होंगे,
اس کا کوئی علاج کرنا ہوگا. اور اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جو چیز ہماری, ہم لوگ جو حق پہ ہیں اس وقت, ہم رائٹ سائڈ پہ ہیں, لیکن ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. یہ ہم سب کی غلطیاں ہیں. ہمارے لیڈران جو ہمارے قائدین ہیں وہ بھی بہت دیر سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پھر بولنا شروع کرتے ہیں اس وقت تک ریل نکل چکی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے اس ہفتے ایک بلنڈر کیا کہ ہمارے قائد نے جو سوالات اٹھا دیے وہ اتنے بڑے سوالات تھے کہ میرے حساب سے کہ زمین اور آسمان ہل جانے چاہیے تھے. پاکستان کے عوام کے جو شعور تھا اس میں ایک بہت زیادہ قسم کی ایک لہر آنی چاہیے تھی. اس کو دبا دیا گیا, اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں دبا دیا گیا, اور صرف یہ فوکس کیا گیا کہ جی جلسہ اتنا بڑا تھا, جلسہ اتنا چھوٹا. بھائی ان کو کہنے دیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں ان کے بیانیے پہ نہیں, ہمیں اپنے قائد کے بیانیے کو پہ نظر رکھنی ہوگی. ہمیں اپنے قائد کے بیانیوں کو پروموٹ کرنا ہوگا. جو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تاریخ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. جو قائد محترم نے کہہ دیا, ہم لوگوں نے اس پہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں, ہم لوگ اس کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہے. ہم بیٹھ کے صرف یہ کہ اس فلاں نے یہ کہا کہ اتنا جلسہ ہے, اس نے کہا کہ اتنے لوگ تھے. بھئی جتنے لوگ بھی تھے, اب اس حقیقت کو آپ نہیں بدل سکتے, لیکن آگے کا سوچیں. اور میری یہ ریکویسٹ ہے, میں سوری میں جس طریقے سے بات کر رہی ہوں اس کا مقصد صرف یہ, جو تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں, سن رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں, میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں, امپروو کریں, چیزوں کو پک کریں. جیسے ہمارے قائد کی طرف سے ہمیں کوئی بھی انڈیکیشن ملتی ہے, ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, نہ کہ دوسروں کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جانا چاہیے. بہت شکریہ. جی خاور صاحب, میں پھر اور ٹائم لے لوں یا پھر آپ کسی اور ساتھی کو دیں گے؟ جی خاور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یا مائک بند ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ کبھی کبھی آواز پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مریا چودھری. مریا چودھری بھی ہمارے ساتھ تھی. آج ہمارا ایک نئی دریافت ہوئی ہے مریا چودھری. لیکن مریا آپ کا وہ ویڈیو جو آن نہیں ہو سکتا. سر نیکسٹ ٹائم میں ویڈیو ضرور آن کروں گی. آج آپ میرے ساتھ آڈیو میں ہی بات کیجیے گا, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم مطلب جوائننگ کی ہے. تو ایک تو اس کا ویڈیو کو دبا دیں گے, آن کر دو تو وہ آن ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سر, انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. مریا, آپ نے کوشچن کیا عمار مسعود صاحب کو. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے جی کہ یہ 16 دسمبر 1971 کا ہی دن تھا جب ووٹ کی عزت کو پامال کرنے کا سبق جو ہے رسوائی کی شکل میں ہماری تاریخ میں درج ہوا. اس طرح کے یہ جو رسوائی کے جو ہے یہ کلنک کے ٹکے ہمارے اوپر کب تک لگتے رہیں گے, اور کیا یہ وقت آپ کے خیال میں قریب آ چکا ہے کہ ان کو ہمیں بدلنا پڑے گا, یا ہم اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں, یا جو ہماری جو تحریک ابھی چلی ہوئی ہے اس سے آپ کیا نتیجہ لے رہی ہیں؟ چونکہ پہلا جو اس کا فیز تھا جلسوں کا وہ تو انتہائی کامیاب ہوا, اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف. اور جیسا کہ عمار صاحب نے بھی کہا کہ وہاں تک بات نہیں پہنچی کہ کچھ چینجنگ آنے والی ہے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان سب چیزوں کو؟ سر میں جس نیٹ سے دیکھ رہی ہوں نا, میرا تجربہ, میری نالج ابھی آپ لوگوں جیسی نہیں ہے. مجھے سوشل میڈیا پر آئے ہوئے تقریباً 3 سال ہوئے ہیں. آپ سب لوگوں کو سمجھتے ہوئے, سنتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, پڑھتے ہوئے مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے. ابھی یہ جو خاتون بات کر رہی تھی, میں ان کی بات کو بھی تھوڑا سنا, لیکن بہت غور سے سنا, اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. پہلی بات ہے کہ ہم لوگ بدلنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ہماری باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, لیکن ہم عملاً زیرو ہیں. ہم لوگ خود کو بدل ہی نہیں سکتے. اور ہمیشہ تحریکیں تب کامیاب ہوتی ہیں, انقلاب تب آتے ہیں جب ہم لوگ پہلا قدم اٹھاتے ہیں خود. جب تک ہم دوسروں کے قدم کی طرف دیکھتے رہیں گے نا کہ پہل کون کرے گا,
तब तक हम लोग कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। और हमारा अलमिया ये है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं कि वो कदम बढ़ाए तो फिर हम लोग कदम बढ़ाएं। दूसरी बात, हमारे लीडर हमारे साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। सॉरी टू से, मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ, हमारे लीडर हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो कैसे भला? अब आप, वो इस तरह कि हमारी, सबसे पहले तो हम मरियम नवाज इस टाइम हमारी लीडर बनी हुई है, ठीक है। हम लोग सारा दिन, मैं तो ट्विटर पर ही होती हूँ, हम लोग सारा दिन जो हमें ठीक लगता है वो हम लोग लिखते हैं। मेरे 2 अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, गालियां खाती हूँ, सारा दिन बातें सुनती हूँ, फेक कहा जाता है, लड़का कहा जाता है, इवन के ऐसे नजेबा खानदानी वो गालियां पड़ती हैं कि सुन के एक दफा ना दिल करता अगले का मुंह तोड़ दूं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं? हमने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, हमने हक का, सच का साथ देना है। लेकिन जब हम अपनी लीडर की टीएल पर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है वहां पे? एक ने क्वेश्चन कर दिया, मैडम ने आज खाना खा लिया, आगे से जवाब आ रहा है शुक्रिया। मैडम आप कहाँ जाएंगी? जी मैं फलां जगह जाऊंगी। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया मुल्तान। कोई रीजनेबल सवाल, कोई रीजनेबल जवाब मुझे वहां पे नजर नहीं आता। माजरत के साथ जो मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनको शायद बुरा लग रहा हो कि मारिया क्या बात कर रही है, लेकिन ये मेरे अपना जाती मौकफ है, ठीक है। जब तक घर का बड़ा, हमारे लीडर, हमारा बाप, हमारी माँ हमें सपोर्ट नहीं करेगी, हमारे वो अच्छे काम पे हमें सराहेगी नहीं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एम आई राइट? आपको घर की बात कर रही हैं आप, दे सकते हैं कि राणा साहब आप क्या कहेंगे? और बहरहाल जी, मारिया जिस तरीके से सोशल मीडिया पे काम करती हैं, ट्विटर पे खास तौर पे, ये वाकई काबिल तहसीन है। मैं तो इनको देखता रहता हूँ, वाच करता रहता हूँ। इनका वाकई बहुत दिलेराना काम है, और इनके जो कंसर्न है वो राणा साहब बैठे हैं, इनके कंसर्न को जरूर जो है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्कर खुश हैं तो सारी चीजें जो है वो स्मूथली चलेंगी। राणा साहब, मरिया की आवाज से लगता है कि वो इंतहाई गिले और शिकवे उसके दिल के अंदर बड़े हुए हैं। वो बिल्कुल, हाँ, वो गिले। मैं मोहतरमा को, मेरा तो उनपे ट्विटर पे अकाउंट पे मेरे साथ नहीं है, वो मैंने कभी उनको देखा नहीं है, मेरे साथ भी नहीं। और हाँ जी, तो शायद हमारी ऑफिशियल है सारे तो अकाउंट भी, जो हम जितने ओहदेदारान हैं पार्टी के, तो मैं कोशिश करूंगा उनको मैं ट्विटर पे देखूं, और इंशाल्लाह उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो ओहदा होता है ना, ओहदा, उसको लेना आसान है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, सीआर होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो सब पर नजर रखे, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया पर, मैं आई एम सॉरी टू से कि मैं बहसीयत जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज भी हूँ पार्टी का, और प्रेसिडेंट यूरोप भी हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, एमपीए भी अपनी सीट से हैं हम लोग तो पार्टी के साथ जितनी मेरी एफिलिएशन है, चूंकि मेरा ताल्लुक ही ओवरसीज से है, तो कहाँ पे आप? मैं खुद समझ जी। मरिया, आप कहाँ पे लोकेटेड हैं? कौन से मुल्क में आप? पाकिस्तान में? मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी, ठीक। आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो जी। मैं देखिए जी, मैं जब पूरी ओवरसीज को देख रहा होता हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि हमसे भी बहुत सारी जगह पे कोताहियां हो जाती है। एक सिंगल आदमी इतनी बड़ी पोस्ट को देख रहा होता है, तो उसके अंदर अगर कोई भाई, हम नजरअंदाज किसी को नहीं करते, तो अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है, तो अगर वो कोई भाई हमें उस चीज का रिमाइंडर, हमें कोई इस चीज का रिमाइंडर देता है, तो हमें चाहिए कि हम उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। तो अगर आपको, मारिया को कोई शिकायत है पार्टी से, और या वो समझती हैं कि उनके मौक़िफ़ को जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, या कुछ हर्डल्स, बैरियर हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको दूर किया जाए, क्योंकि वर्कर जो है वो पार्टी का सरमाया है। इसी वर्कर और इसी वोट की बदौलत से पार्टी को नुमाइंदगियां मिलती हैं, और डेफिनेटली पार्टी का मौक़िफ़ है वोट को इज्जत दो। तो वोट का एहतराम हम शुरू दिन से करते हैं, और
لیکن سر ووٹ کو جو ہے اس کو دور کریں گے. لیکن سر ووٹ ڈالنے ایک منٹ ووٹ ڈالنے عوام جاتی ہے, ورکر جاتا ہے. جب تک آپ ورکر کو عزت نہیں دیں گے تو ووٹ کو وہ عزت ہرگز نہیں دے گا. وہ کہے گا سب سے پہلے مجھے عزت دو. میرے خیال جو سوال آپ کر رہی ہیں میں اسی سوال کو کنٹینیوس کیا ہوا ہے, آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں جب تک ووٹر ووٹ نہیں ڈالے گا بیلٹ باکس کے اندر, نہ میں منتخب ہوں گا, نہ آپ منتخب ہوں, نہ پرائم منسٹر منتخب ہوگا. تو ووٹر کو ووٹ کے ساتھ ووٹر کو بھی عزت دینی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اکیلی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے, تمام جماعتوں کے اندر رابطوں کا فقدان موجود ہے. رابطوں کا فقدان تمام پارٹیز کے اندر ہے. بالکل آپ حق بجانب ہیں جو بات بھی کہہ رہی ہیں, لیکن چونکہ جو لیڈران ہوتے ہیں ان تک رسائی ہر بندے کی نہیں ہوتی. میں آپ تو راولپنڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پی ٹی آئی کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی ایسے ایم این ایز ہیں جن کا 5 سالہ ٹینور کے اندر اپنے لیڈر سے ملاقات کیا مسافہ تک نہیں ہوتا. آپ تو ایک عام ووٹر کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو عام ووٹر کی بات ہے. میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, بڑے وثوق سے. تو ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی, ان سے شیک ہینڈ نہیں ہوتا. تو اگر ان چیزوں کو لے کے, یہ پاکستان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے. ابھی راج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر ارشد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اٹلی سے, اور میں چونکہ خود ڈینمارک میں رہتا ہوں تو ابھی ریسنٹلی تو میں پاکستان ہوں. فاروق خان صاحب سن رہے ہیں. ہم تنظیم سازی کے سلسلے میں مطلب پوری دنیا کو وزٹ کرتے ہیں, میں کیپٹن صفدر صاحب, علی زائد صاحب, تو بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں. ہر کنٹری کے اندر 3-3 4-4 دھڑے ہیں. وہ سب کہتے ہیں جی ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس آئیں. ڈیفینیٹلی جو آفیشلی جن کو نوٹیفائڈ ہیں ہم انہیں ہی ملیں گے. باقی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جی میں زیادہ سینئر ہوں, میں نے یہ قربانیاں دی, میں نے یہ قربانیاں دی. تو وہاں پہ نا ہر جگہ کے اوپر ایک جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو اب ہم ان سب کے تحفظات کو سلولی کبھی میں نے آپ کو ریکویسٹ کر لی, کبھی راجہ صاحب کو, کبھی خبر بھائی کو. خبر بھائی یہ جو دوست ہیں ان کو نزدیک کریں. تو ہم نے اس میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. رابطوں کا فقدان اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ابھی جیسے مریم صاحبہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں, میاں صاحب یہاں موجود نہیں ہے قائد محترم. تو اگر ہم فرد واحد کہے 1 by 1 کہے کہ روزانہ مریم صاحبہ سے ہماری ملاقات ہو جائے یا شہباز صاحب سے ہو جائے, میاں صاحب سے ہوگا, تو یہ ناممکن بات ہے. یہ کوئی اگر کوئی کمٹمنٹ کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینوئن بات نہیں ہے. ہاں آپ سے اس بارے میں بات کرتی ہوں, میں آپ بات کریں اس بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی یہ آپ کا لوکل پلیٹ فارم, آپ پنڈی سے بلانگ کرتی ہیں, ملک شکیل امان صاحب ہیں وہاں, عباسی صاحب موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ہمارے سینئر رہنما وہاں پہ موجود ہیں جن کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی بات جو ہے آگے تک لے کے آ سکتی ہیں. نسیم صاحب ہیں, بہت ساری یعنی کہ لیڈرشپ کے اعتبار سے جو ہمارے وہاں سے ایم این اے ایم پی ایس منتخب ہوتے رہے ہیں آج تک اور بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. لوکل پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی بات جلدی لیڈرشپ تک پہنچ سکتی ہے. چونکہ پاکستان کے اندر ایک آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں, ایک لیڈر کے پاس پہلی تو بات اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ اس سیکیورٹی کو عبور کر نہیں پاتے. پھر آپ کو ایک ریفرنس ضرور چاہیے. بدقسمتی دیکھیں نا, آپ تو اس لیول پہ بات کر رہی ہوں, میں آپ سے لوکل لیول پہ بات کرتا ہوں. ہم لوگ جو ہیں شروع سے پیدائشی طور پہ ریفرنس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ایک چیز لیگل بن سکتی ہے. آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا, لیگل بنتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ ہمیشہ وہاں کا بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرے, آپ کی مدد کرے. پاسپورٹ آفس میں جانے کے لیے آپ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یار کوئی بندہ فون کر دے تو میرا کام آسانی سے ہو جائے گا. حالانکہ وہ کام آپ کا لیگلی ہو سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح ہم نے پروگرام کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. مریم بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ اپنے معاملات جو ہے وہ لوکل لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ کریں, کیونکہ ہم پروگرام میں اس طرح کی تنظیمی قسم کی نہ یہ مسلم لیگ کا نہیں. ویسے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں یہاں پہ شکوہ یہ کرنے نہیں آئی کہ مریم مجھ سے کنسرن کیوں نہیں کر رہی. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سب کو ایکول لے کے چلنا چاہیے, اور دوسری بات کہ سب کے ساتھ ایک جیسا بہیویئر رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور آپ آپ کا میسج وہاں تک پہنچ گیا, چونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ہم نے پیورلی ایک سیاسی ڈسکشن کے لیے, اور جو مسائل ہیں یا ایشوز ہیں ہم ان پہ زیادہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوکل معاملات جو پارٹیز کے ہوتے ہیں ہمیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے, نہ ہمارا پلیٹ فارم یہاں پہ اس چیز کی ہم کرتے ہیں, چونکہ یہ چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, اس کا ناظرین جو ہے ان کا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا, لیکن جو معاملات ہیں ہمارے سیاسی ہم ان کو یقینی طور پہ ڈسکشن کریں گے. اور اگر آپ ہمارے پروگرام پہ آئندہ کے لیے آنا پسند فرمائیں تو آپ سیاسی طور پہ جو ہمارے ایشوز ہیں پاکستان کے ہم یہاں پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں. لوکل آپ کے جو مسائل ہیں لوکل سطح پہ پارٹی کے جس بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ وہاں پہ ڈسکس کریں. میں یہاں پہ مریم کو لا کے آپ کو جواب نہیں دلوا سکتا یا نواز شریف کو نہیں دلوا سکتا, لیکن ہم اپنے مقصد سے دوسری طرف نکل جائیں گے. تو آپ کا جو مینٹری جو ہے پریپریشن ہے پارٹی کے لیے, جو بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ بڑی اچھی کارکن بھی ہیں, ورکر بھی ہیں, ٹویٹر پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں, تو آپ کا جذبہ بہت بڑا ہے, آپ کی فرسٹریشن بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ. تو آئندہ کے لیے لیٹس ٹاک ود دا ایشوز, ہمارے مسائل کیا ہے, ہمارے سیاسی, اور اس کے لیے پریپیئر ہو گیا ہے, تو دیٹ وڈ بی ویری نائس. اور ہم آئندہ کے لیے کوشش بھی ہوگی کہ آپ ویڈیو پہ اپنا چہرہ لے کے آئے تاکہ جب آپ بات کریں لوگوں کو پتا چلے کہ کون بات کر رہا ہے. چلے ماریا نے آج یہ چہرہ بھی چھپا کے رکھا ہے, اس کے باوجود اس کے کنسرن لیڈرشپ تک پہنچ گئے ہیں, تو اگلی دفعہ آپ چہرہ بھی انشاءاللہ کریں گے, اور باقی بھی جو کنسرن ہے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ایڈریس کیے دور کریں گے. بچی کے مریا کے جو بھی مسائل ہیں اگر آپ ان کو ایڈریس کر لیں, کیونکہ ہمارا ضرور کریں گے کہ آپ تو پارٹی کے ایک عہدیدار بھی ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, تو اگر آپ کا یہ میسج وہاں تک چلے جائے. میں اگر غلطی نہیں کر رہا جو ہے یہ تقریباً سب سے پرانی مسلم لیگی ورکر ہے جو ٹویٹر پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی تھی. جی نہیں, ہم مریا کو سننا چاہتے ہیں اور مریا کا یہ جذبہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہمارے پروگرام پہ آئیں, ہم ملکی مسائل پہ بات کریں. ہمیں انشاءاللہ آج میرا فرسٹ ٹائم تھا, مجھے اتنا نہیں پتا تھا, لیکن انشاءاللہ اب جب دوبارہ میں آپ کا پروگرام جوائن کروں گی تو آپ مجھ میں زیادہ چینجنگ دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, پریپیئر ہو جائے, ذرا فوٹو بھی دکھانی ہے اگلی دفعہ ویڈیو پہ. چلے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ٹھیک ہے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم آخری مرحلے میں جا رہے ہیں, اوور ٹائم بھی آج لگ رہا ہے ہمارا, تو ہم جو فائنل تھاٹس کے طور پہ میں راجہ صاحب کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا فائنل تھاٹس, کیا نتیجہ نکال رہے ہیں, کیا ہوگا, مارچ ہوگا نہیں ہوگا, ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا. پہلے میں نے اس اینگل پہ جو ہے وہ پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں ہم نے جو پاکستان کے جو مسائل ہیں ہم نے ان کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو تب جا کے ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بہتر طریقے سے سمجھیں گے. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس وقت لانگ مارچ ہوتا ہے تو دنیا میں جس کی آواز سنی جاتی ہے یا جن کی پالیسی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پوری دنیا میں اسپیشلی پاکستان میں, تو وہ امریکہ ہے. اور ادھر ابھی بھی ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں, جو مرضی ہے کر لیں, تو کسی نے ان چیزوں کا نوٹس نہیں لینا. مگر 20 جنوری کے بعد کی جو دنیا ہے وہ انتہائی مختلف دنیا ہوگی. اگر 20 جنوری کے بعد لانگ مارچ ہوتا ہے تو دنیا اس کو دیکھے گی, دنیا اس کو نوٹ کرے گی. آلریڈی امریکہ نے جو لسٹ جاری کی ہے جن ممالک میں جمہوریت ہے اس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے. یعنی کہ امریکہ اس چیز پہ کنونس ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک قسم کا مارشل لا ہے یا فوجی شپ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ ان اینگل پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب اب استعفے بھی ہوں گے اور لانگ مارچ بھی ہوگا اور پورا اسلام آباد یا پنڈی جو ہے وہ ہوا ہوگا تو دنیا
नोट करेगी। आप देखें लाहौर का जलसा भी हुआ पाकिस्तान में, तो उन्होंने पूरी मीडिया पे बंदिश रखी, मगर बीबीसी, अल जजीरा ने और बाकी जो दुनिया के जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने उस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से कवर किया। तो ये सारी चीजें आजकल की मुहज़्ज़ब दुनिया में नहीं टॉलरेट की जाती। ट्रंप तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम था, उसने इन चीजों को ना सिर्फ के टॉलरेट कर रहा था बल्कि वो ऐसी चीजों को उसने सपोर्ट करना था, क्योंकि वो भी इन्हीं के जैसा। तो वो दुनिया अब चेंज हो रही है। 20 जनवरी के बाद का जो दुनिया का सिनेरियो वो मुख्तलिफ कर लें जरा प्लीज, टाइम बहुत कम है हमारे, बहुत ओवर टाइम पे चले गए हैं। तो ये थे राजा साहब, फाइनल था अरशद परवेज, रियल क्विक, तो क्योंकि टाइम बिलीव करें 2.5 घंटे हो गए ये प्रोग्राम करते हुए। और जी बिल्कुल, अरशद परवेज का हमारे साथ राब्ता हुआ और खत्म हुआ, और खान फारूक अभी तशरीफ ले आए। खान फारूक, फाइनल थॉट्स सर। फाइनल थॉट ये है कि जल्दी से एक लाइनर में इसको इंशाल्लाह कंटेन कर लेंगे कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने एक कड़वा फ्रूट खाते रहे और उनके बादशाह उनके सामने बैठे रहे, तो कहने लगे एक पीस मुझे चखाओ। तो बादशाह ने जब खाया तो इतना कड़वा और बदजायका था कि चक्कर आके बेहोशी हो गया। उठा तो पूछा, उसने कहा लुकमान आप ये इतना कड़वा फल कैसे खा गए? तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जवाब दिया कि मुझ पर आपके एहसानात और इनायात इतने हैं कि मैं शिकायत नहीं कर सकता था। तो लीडरशिप इस अवाम की के हाथों से कभी कभी कड़वाहट भी आ जाए तो उसको वो हंसी खुशी खा जाए, ताकि हाँ, क्योंकि हम फौजी नहीं है, हम फौज अपने ऊपर तनकीद नहीं बर्दाश्त करती, हम तो सिविलियंस है ना। तो इसलिए एक काउंटर नैरेटिव आ जाए और फिर उसको गाइड कर दिया जाए कि इधर ले आओ लोकल पार्टी की अदालत में, वहां हम कर लेंगे। तो आज का पैगाम यही है कि हमें यूनाइटेड रहना है हर हालत में। मैं बहुत ज्यादा खतरा फील कर रहा हूं कि एक ऐसी गाजर लटका दी जाएगी लीडरशिप के आगे कि जिसमें से जो जल्दी जिनका पेट भरता है वो भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भाग गए तो फिर हम तितर बितर हो जाएंगे और हालात हमारे काबू में वैसे ही नहीं है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जी अरशद भाई आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया खान साहब। अरशद परवेज आप डिसकंटिन्यू हो गए, तो क्या कहेंगे? खबर साहब, 3 दफा ऐसा हुआ है कि मुझे वार्निंग आई है, और ये मैं पहली दफा देख रहा था कि स्ट्रीम यार्ड के ऊपर इस तरीके के जो इंसाना वार्निंग आना। तो मारिया जो बात कर रही थी वो अपनी जगह पे है, और बाकायदा जो इंसाना PMLN को अपने ऑफिस बनाने चाहिए, और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहरहाल मारिया को मैं ये भी बताऊं, रावलपिंडी से ताल्लुक रखती हैं। 2016 में हमें पता है, राना साहब को भी पता है कि लाहौर में भी ऑफिस थे, और सोशल मीडिया के हवाले से जिसको उस वक्त में प्राइवेटली मरियम नवाज ही हैंडल कर रही थी, और जिस तरीके से FIA के और दीगर एजेंसियों के छापे पड़े थे, और उन बच्चों को किस मुश्किल से हम लोगों ने निकाला था, ये भी हमारे सामने है। जान बचानी मुश्किल हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे हम पाकिस्तानियों और इंडिया ने हमारे ऊपर जो उनसे पकड़ा हुआ, और गवर्नमेंट किसकी थी? PMLN की गवर्नमेंट थी। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल आज का वक्त उस वक्त से लाख दर्जे बेहतर है, और यही एक हमारी स्ट्रगल है, आजादी की स्ट्रगल है। ये जो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, ये 1947 में बनाया था, और आज ये पाकिस्तान आजाद हो रहा है, आजादी की तहरीक चल रही है। जहां तक बात रही कि एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होती है या PDM कामयाब होती है, तो जो PDM के कामयाबी की बहुत बड़ी वजह एक ये भी आ रही है, जैसे राजा साहब बताते हैं कि अमेरिकन प्रेशर है। फिर दूसरी तरफ हमें ये पता लगता है कि चाइनीज किस्तें भी जो सी है ना वो भी आ रही हैं फरवरी में। ये बात बिल्कुल जहन नशीन करके और तरीके के साथ चला जा रहा है। फिर कोई थोड़ा सा मौसम की बात की जाती है, इस्तीफों का मामला बहुत बाद में होगा, इंशाल्लाह से पहले फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। अलावा अगर लेट सपोज खबर साहब, मैं आखिरी बात करना चाहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होती है तो जितने सेकंड, थर्ड, फोर्थ टियर जितने अफसरान है, सबको पता लग गया है कि हमें रोटी खाने के लिए जो है ना भीख मांगनी पड़ेगी। जो हमारे 3-3 करोड़ के प्लाट थे ना, जो उस टाइम में 1.5 करोड़ का नहीं बिक रहा, और जो 105 का डॉलर है वो इस टाइम में 160 का है, वो हमें 300 का डॉलर पहुंचेगा
اور یہ جو ان سے نا 50 لاکھ کا بھی نہیں بکنے لگا, ہم روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہوں گے. یہ مین جو ان سے نا ایک جو ہے نا تنازع چھڑا ہوا ہے. اس لیے انشاءاللہ بہتری کی امید رکھیں, قدم باہر نکالیں, لائیو ود خاور یوسف کو دیکھیں. اندھیری رات تھی اور تکلیف تھی, ہمارے ایم پی ایس بھی نہیں بول پا رہے تھے, لیکن لائیو ود خاور یوسف نے بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی لالچ کے, اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پاکستان کی عوام کے لیے اسٹرگل کیا, اور سب اب اسٹرگل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہت شکریہ. ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ تھی ارشد پرویز. نہیں چودھری, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہی ہوں. ذرا مختصر ہونا چاہیے پلیز. ہاں جی مختصر ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اب عوام کو شعور آ گیا, عوام کا شعور جاگ گیا. ہمیں فوکس رکھنا ہے بڑے مسئلوں پہ, بڑی چیزوں پہ فوکس رکھنا ہے. جو چھوٹے مسائل ہیں وہ بعد میں حل ہو جائیں گے. بغیر کسی لالچ کے فی سبیل اللہ اس جنگ کو لڑیں, کیونکہ آزاد پاکستان ہی ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ ہے, ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں مریا, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اگر مختصر کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کو چانس ہے. اپنا مائک کھولیں ذرا. میرا کھلا ہوا مائک, آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی, بڑی تیز آواز آ رہی. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عوام کو واقعی شعور آ گیا ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ جو اندر کھاتے تھے نا ان کے, وہ سب نکل کر باہر آ گئے ہیں. لیکن مریم نے جو ایک نعرہ لگایا تھا کہ آر ہوگا یا پار ہوگا, وہ ان کو اسی پہ ہی قائم رہنا چاہیے تھا. ان کو لاہور جلسے میں استعفوں کا اور لانگ مارچ کا تاریخ دینی چاہیے تھی, جو کہ انہوں نے نہیں دی. مجھے ان کی آواز میں اس دن وہ دم نہیں لگا, ان کی آواز میں وہ چیز نہیں لگی. مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. نہیں, میری بات سن لیں. حکومت کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. میں کسی کو نہیں کہتی کہ وہ متفق ہو. اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے کبھی بھی نہیں نکلے گی, اور نہ ہم لوگ اس کو نکال سکتے ہیں. چلیں, یہ آپ کا پوائنٹ آف پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ مریم نواز کی, مریم اور میاں نواز شریف کی اسٹریٹجی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. میں 1% نہیں سمجھتا. آپ اے پی سی سے ایک دن کے پہلے کی میری ویڈیو میں نے بار بار چڑھائی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی ایک چارہ ہے اور جو ہے نا شکار ہو چکا ہوا ہے. اب میاں نواز شریف اس ڈوری کو کھینچتے ہیں یا کہ نہیں, یہ ریکارڈڈ ہے. رانا صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, تمام جو نا ڈائریکٹلی لنک رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے بھی میسیجز کے جواب آتے ہیں, لیکن ہم جو کر رہے ہیں اسٹرگل اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کر رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام کھڑی ہو چکی ہوئی ہے. میں نے پہلے کہا کہ میرا آپ جتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. میرے مطابق مریم نواز سپیچ کرے, میاں نواز شریف میرے ساتھ نہیں, میں نے ہرگز نہیں کہا. میں جو کھول کے جو نے رکھ دیا, کوئی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کوئی نام لے سکا ہے باجوہ کا کہ آرمی چیف یہ پاکستان کے اندر جو ہے کس قدر دہشت گردی میں ملوث ہے؟ فیض حمید جواب دو, ڈی جی آئی ایس آئی کوئی جواب دے سکا؟ اس ٹائم میں آپ دیکھیں ہمارے پروگرام میں کس طریقے سے بات کہی گئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل افضل جو ہے وہ کتنے اربوں کی کرپشن میں ملوث ہیں. کوئی میڈیا کے اوپر نام لے سکا ہے ان لوگوں کا؟ عاصم سلیم باجوہ, ان کے بارے میں کوئی نام لے سکا ہے؟ جو یہ جنرل افضل ہیں اس ٹائم میں اریسٹ ہیں, یہ بھی نہیں جانتے ہم اس ٹائم میں وہ آزاد ہیں, ملک سے باہر ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے. رانا صاحب کو ریپ اپ کرنے دے آپ. رانا صاحب کو ارشد صاحب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ باتیں تو ہوتی رہے گی, 3 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے. ریئل کوئک رانا صاحب. جی میں تو ان کی باتیں سن رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی انہوں نے میرا کسی ریلی کو لیڈ نہیں کیا, اور جس دن ان کو ٹارگٹ ہم نے دے دیا کہ راولپنڈی سے یہ ریلی لے کے وہ لاہور پہنچے یا ملتان گجرانوالہ پہنچے, تو اس کے بعد کبھی ان کے پروگرام پہ لیں گے تو پھر ان کے تاثرات لیں گے. تو وہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا خیال ابھی میں سمجھتا ہوں ان کے اندر بہت بچپنا ہے, تو ابھی ان کا وہ لیول نہیں ہے جس پہ وہ بات کر رہی ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ میرا آپ جتنا نالج نہیں ہے, آپ جتنی یہ بات سن لیں آپ کو تو میرا خیال ہے بالکل پتہ نہیں ہے
کہ کسی لیڈر کے لیے کس طرح بات کی جاتی ہے. اگر آپ کی کوئی ایفیلیشن پاکستان مسلم لیگ سے ہے یا نہیں ہے واٹ ایور میں نہیں جانتا. تو جس طرح کا آپ کا کویسچن ہے رانا صاحب بہت اچھا ورک کرتی ہیں یہ MLN کے لیے. جی ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میرا خیال ہے ان کا ایک معصومانہ بچوں والا سوال ہے کہ یہاں پہ ایک جذباتی جس طرح دیکھیں ایک ورکر کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. لیڈر ان جذبات کی قدر بھی کرتا ہے لیڈر, لیکن ہمیشہ فیصلے سوچ سمجھ سے لیتا ہے. تو بالکل آپ کے دل میں شاید خواہش ہوگی تھی کہ لاہور جلسے میں. رانا صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں مریا کے لیے. مریا کسی مہذب ملک کے اندر جہاں پہ جمہوریت قائم ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہاں پہ کوئی رول نہیں. یہ آپ چھوٹی ہیں, آپ سمجھ رہی ہیں ابھی, لیکن یہ بات ہمیشہ اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے اسٹرگل ہم کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو آگے. ٹھیک ہے, کسی بھی مہذب معاشرے اللہ کرے یہ ملک بالکل آزاد ہو جائے. اللہ کرے اس میں ہمیں بولنے کا حق ملے, ہمیں پورے ہمیں. مریا بات سن لیں کہ آپ اپنے ذہن بالکل آپ نوجوان ہیں, آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو سٹرگل اس ملک کے ساتھ 73 سال سے یہ جو گند ہے صاف کرنے والا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہوا ہے. اور میں نے جو جیسے پہلے کہا ہے کہ کسی بھی مہذب ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں. سیاست کے اندر ملک کو چلانا ہوتا ہے سیاسی لوگوں نے, عوام کے نمائندوں نے چلانا ہوتا ہے, عوام کی حاکمیت ہوتی ہے وہاں پہ, عوام کے جب جمہوریت ہوتی ہے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے, ان کے بیسک رائٹس جو آتے ہوئے, جب اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے رائٹس کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں چھوٹی سی ایک بات میں کہتا ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہو تو پھر بنگلہ دیش بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر وہ APS کا واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ سائی وال جیسے واقعہ پیدا ہوتے ہیں, وہاں پہ کشمیر جیسے واقعات پیدا ہوتے ہیں. یہ بہت لمبا ہو جائے گا. آج مریا نے ہمیں اوور ٹائم پہ لگا دیا. جو فائنل کمنٹ کرنے باقی میوٹ کرتے رانا صاحب کو کر رہے جو جذبات ہے نا جی, جذبات کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے لیے آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں, جذبات کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں, جو ہے جذبات کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں. جذبات میں آ کے آپ کبھی بھی جو ہے وہ جو انسان ہے اپنا اصل ٹارگٹ جو ہے اس کو کھو دیتا ہے. آپ کے دل میں ضرور, میں آپ کی بات کو کنٹینیوز ابھی تک میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ کا موقف تھا کہ وہاں پہ اعلان کرنا چاہیے تھا, یہاں وہاں آپ کا بعد میں نے جو بات محسوس کی, چلے میں اس کو سینسر ہی کر دیتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہے. ابھی جو جنگ لڑ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ میں آئے گی انشاءاللہ تو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آئے گی. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں رہنا ہوتا تو میاں محمد نواز شریف نے اپنا اقتدار 3 دفعہ اسی لیے قربان کیا کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو نہ ڈکٹیٹر کو قبول کیا اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول کیا. تو الحمدللہ یہ اسی بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے, انشاءاللہ یہ لڑے گی اور انشاءاللہ ہم ان کی صفوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کٹیں گے مریں گے لیکن کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکیں گے نہیں. جب بھی گورنمنٹ آئے گی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے گورنمنٹ آئے گی, اور آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں لیکن اگر وہ پازیٹیو ہوں تو معذرت کے ساتھ یقینی طور پہ ہو جائیں گے. ایکچولی اگر مریا جیسے نوجوان جو ہیں شی ہیز اے ویری پوٹینشیل, لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ہوتا ہے نا ایک نالج ہوتا ہے یا ایک تاریخ کا جو ہوتا ہے, ان کو تو تھوڑی سی اسٹڈی آگے بڑھانی پڑے گی یا پروگرام میں حصہ لینا پڑے گا, تو یقینی طور پہ ان کا تھوڑا سا ذہن جو ہے. آج رانا صاحب بہت اچھا پروگرام رہا اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سانحہ 50 سال پہلے قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ ہوا 1971 میں, اور کشمیر کا واقعات ہوا اور ساہیوال جیسے واقعات ہوئے, اور ہمارے ملک کے اندر APS کا جو بچوں کا قتل عام ہوا, اس کے تک آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان میں سول سپرمیسی جو قائم ہوگی, عوام کی حق حاکمیت کا حق ان کو ملے گا, ان کے ووٹ کو
मुकम्मल तौर पे इज्जत मिलेगी और चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है वो कायम होगा। ये तहरीक जो है अपने पहले मरहले में बहुत कामयाबी के साथ जो गुजरांवाला से शुरू होकर लाहौर पे एंडेड अप हुआ, उसका कामयाब हुआ। नेक्स्ट मरहला है लॉन्ग मार्च का, आप इसको कामयाब बनाएं और ये पाकिस्तान की जो सियासी तहरीकें चली है उनमें से सबसे जो कामयाब तहरीक है वो ये वाली तहरीक चली है। पर प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने यकीनी तौर पे आपके के लिए ये प्रोग्राम रहनुमाई का मूजब बनेगा। और आप हमें इजाजत दीजिए, हमारा प्रोग्राम अब होगा जुमे को होगा और उसके बाद सैटरडे विद रेहाम खान होगा और संडे को भी प्रोग्राम। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सियासी जो सूझबूझ के दानश्वर लोग हैं या सियासी लीडर्स हैं उनको दावत देते रहें और ताकि उनके ख्यालात भी आप तक पहुंचाते जाए, मैसेज जो है अक्रॉस सही हो। बहस व मुबासा भी एक हिस्सा होता है, यकीनन हम उससे लर्न करते हैं। एहतराम करना चाहिए दूसरे के मौक़िफ़ का और अपना मौक़िफ़ देख के उसको कायल करना चाहिए कि तुम्हारा मौक़िफ़ मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। हमें जो टॉलरेंस की एक चीज़ है वो पैदा करनी चाहिए। हम अगर कोई भी कारकुन है उसका तलक पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई से है, तो ये सियासी अमल के लिए बहुत अच्छी एक हेल्थी डिबेट्स होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका हमें ज्वाइन करने का। स्टे विद लाइव विद खबर यूसुफ ऑलवेज। हम हमेशा ये करते हैं हक और सच की बात आपके सामने लेके आए और उससे आपको फायदा पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ।